بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتاب ششم و درس چهارم. صحابی بزرگ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. یہ درس کا عنوان ہے کہ پیامبر اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابی در انتظار نشسته بود تا برادرش از مکه بازگردد و درباره مردی که میگوید پیامبر خدا هستم اطلاعاتی از او بگیرد. انتظار میں تھا. دیکھیں ہم کس طرح سے ایک واقعے کو شروع کیا جاتا ہے مختلف پیرایوں میں. کہنا کہ وہ انتظار میں تھا کہ تاکہ اس کا بھائی مکے سے لوٹے اور اس مرد کے بارے میں کہ جو یہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس کے بارے میں اطلاعات اور معلومات لے لے. ولی بعد از بازگشت برادر و صحبت با او نتوانست حقیقت را دریابد. لیکن بھائی کے لوٹنے اور ان سے بات کرنے کے بعد بھی حقیقت ان پر نہیں کھلی. بنابراین تصمیم گرفت که خودش به مکه برود و تحقیق کند. بنابراین یعنی اسی لیے بدین دلیل تصمیم گرفت یعنی ارادہ کیا کہ وہ خود مکے جائے اور وہاں پہ تحقیق کرے. وہ مقداری آب و آذوقه برداشت و راهی مکه شد. اس نے تھوڑا پانی اور آذوقے کہتے ہیں سفر میں جو کھانا پینا غذا اور ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ اس میں اٹھانا یہ آذوقہ کہلاتا ہے. جیسے آج کے زمانے میں بھی بعض کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کھانے پینے کا سارا سامان خود ہی بنا کے لے کے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آذوقے. آذوقے سفر یعنی سفر میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس نے پانی اٹھا لیا اور کھانا اٹھا لیا اور مکے کی طرف چل پڑا. وقتی به آنجا رسید محیط شهر را پر از وحشت و اختناق دید. جب وہ مدینے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ شہر کا ماحول خوف اور دباؤ والا ماحول ہے. وحشت یعنی خوف ہے یعنی ایک شہر میں ایک ایسا خوف ہے کہ جو نظر آ رہا ہے. اختناق یعنی دباؤ پریشر. اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ معاشرہ دباؤ کا شکار ہے. کوئی نہ کوئی اس معاشرے کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے یعنی رکاوٹ بن رہا ہے. جو یہ معاشرہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کرنے نہیں دے رہا. چون هر کس نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را می برد یا با او ملاقات می کرد دستگیر و شکنجه می شد. کیونکہ جو بھی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا یا ان سے ملاقات کرتا تو اسے دستگیر یعنی اسے پکڑا جاتا حوالات میں. اس شکنجے می شد اور اس کو شکنجے دیے جاتے اس کو مارا پیٹا جاتا. بنابراین یکسره به مسجد الحرام رفت. اسی وجہ سے وہ یکسره یعنی بغیر کسی فاصلے کے مسلسل و فوراً بہتر اس کا معنی یہ بنے گا یکسره یعنی فوراً. وہ فوراً مسجد الحرام کی طرف چلے گئے. و از دور به گفتگوها گوش داد تا نشانی از او بیابد. اور پھر دور سے سننے لگا لوگوں کی باتیں تاکہ اس کا کوئی پتہ چل جائے. اما چیزی به دست نیاورد لیکن اسے کچھ بھی نہ ملا. طولی نکشید که جوانی از کنارش گذشت و نگاهی پرمعنا به او کرد و رد شد. زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک جوان اس کے پاس سے گزرا. ایک پرمعنی نگاہ اس کی طرف کی اور وہاں سے گزرا. نگاہی پرمعنی یعنی بعض اوقات ایک انسان کو دیکھتا ہے لیکن شاید اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی. لیکن ایک دفعہ ایک انسان دوسرے کو غور سے دیکھتا ہے یعنی کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کہ مثلا
اس کو میں جانتا ہوں یا یہ کیوں آیا ہے، شاید اس کو کہیں سے پتہ چل گیا۔ تو اس لیے نگاہ دو طرح کی ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے نگاہ ایسی نگاہ گزر، یا جس کو آپ کہتے ہیں سطحی نگاہ، جس میں بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا، انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن ایک نگاہ ہوتی ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہے یا کوئی انسان کو دیکھتا ہے اس اعتبار سے کہ یعنی کچھ نہ کچھ ہے، یہ شخص اس میں کچھ نہ کچھ ہے، یعنی اس سے پہلے ملاقات ہوئی ہے، یا مثلا اس میں کوئی خاص چیز دیکھ رہا ہے کہ نہیں، ان سب میں یہ نیا لگ رہا ہے فلاں، اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ نگاہ جوان در دلش امیدی برانگیخت، اس جوان کی اس نگاہ نے اس کے دل میں ایک امید پیدا کی، خواست چیزی بپرسد اما جرأت نکرد، بنابراین همانجا خوابید، چاہ رہا تھا کہ کچھ پوچھے لیکن جرأت نہیں کی، اسی وجہ سے وہیں پر سو گیا، مسجد الحرام میں ہی سو گیا کیونکہ مسافر تھا۔ روز بعد نیز مانند روز اول گذشت، دوسرا دن بھی پہلے دن کی طرح گزرا، ولی نشانه ای نیافت، لیکن کوئی نشانی کچھ پتہ نہیں چلا۔ شب بعد از خوردن چند لقمه میخواست بخوابد که همان جوان آمد و با لبخندی به او گفت بهتر است به منزل ما بیایی و شب را آنجا استراحت کنی۔ رات کو چند لقمے کھا کے وہ اب سونا ہی چاہ رہا تھا کہ وہیں جوان آیا اور مسکراہٹ کے ساتھ، با لبخندی یعنی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا بہتر ہے ہمارے گھر آئیں اور رات وہیں پر رکیں۔ بیدرنگ برخاست و به منزل جوان رفت۔ بیدرنگ یعنی بغیر فاصلے کے، بغیر فوراً کھڑے ہو گئے، برخاست یعنی کھڑے ہو گئے اور اس جوان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ در راه از او پرسید، راستے میں چلتے چلتے اسے پوچھا ممکن است به من بگویی برای چه کاری به این شهر آمده ای؟ اس جوان نے پوچھا کہ ممکن ہے آپ مجھے بتا سکیں، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کس کام سے آپ اس شہر میں آئے ہیں؟ مرد نے کہا یا میتوانی کمکم کنی، مرد نے کہا کہ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ جوان پاسخ داد، جوان نے جواب دیا عهد میکنم هر کاری که بتوانم برایت انجام دهم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو مجھ سے ہوا میں کروں گا۔ مرد نے کہا چندی است یعنی مدتی است یا چند وقتی است، یہاں پہ چندی است یعنی مدتی است۔ در قبیله خود سخن از مردی میشنوم که در مکه خود را پیامبر خدا معرفی کرده۔ ایک مدت سے اپنے قبیلے میں ایک مرد کے بارے میں سن رہا ہوں کہ اس نے مکے میں اپنے آپ کو خدا کے پیغمبر کے طور پر پیش کیا، معرفی کرده یعنی اپنا تعارف اس طرح سے کروایا ہے۔ میخواهم او را ببینم و در کارش تحقیق کنم، میں چاہتا ہوں ان سے ملوں اور ان کے کام میں تحقیق کروں۔ آیا میتوانی مرا راهنمایی کنی؟ کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ نظر تو درباره او چیست؟ آپ کی نگاہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ آن جوان که کسی جز علی ابن ابی طالب علیه السلام نبود گفت صبح زود تو را پیش او خواهم برد و بدان که آنچه او میگوید درست است۔ اس جوان کہ جو علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس نے کہا میں صبح زود یعنی صبح سویرے میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا اور یہ جان لو کہ وہ جو کہتا ہے وہ درست ہے، صحیح ہے۔ صبح فردان مرد و علی علیه السلام به قصد منزل پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم از خانه بیرون آمدند۔ اگلے دن کی صبح وہ مرد امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے گھر کی طرف جانے کے لیے گھر سے باہر آئے۔ در آنجا او با پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کرد۔ رسول اللہ کے گھر میں اس شخص نے رسول اللہ سے بات کی، به آیات قرآن گوش داد
و آثار پیامبری را در وجود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده کرد. سپس با میل و اشتیاق ایمان آورد و مسلمان شد. قرآن کی آیتوں کو سنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں اس نے پیغمبروں کی نشانیاں دیکھی اور آثار دیکھے، پھر اپنی مرضی سے، اپنے شوق، اپنے ارادے سے ایمان لے آیا اور مسلمان ہوا. او با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیمان بست که تا زنده است در راه خدا از هیچ خطری پروا نکند. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پیمان یعنی عہد. عام طور پر جو بول چال میں ہوتا ہے پیمان استعمال نہیں ہوتا، قول. مثلا قول من به تو قول میدم، شما به من قول بدی، یعنی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کریں، اسی کو پیمان. البتہ پیمان کتابوں میں مختلف جگہوں پہ نظر آئے گا، لیکن بول چال پہ قول کہتے ہیں. در راه خدا از هیچ خطری پروا نکند. اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد اور یہ وعدہ کیا کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ اللہ کی راہ میں کسی خطر کی پرواہ نہیں کرے گا. و سخن حق بگوید اور حق بات کرے گا، ہرچند برای مردم ناگوار باشد، اگرچہ لوگوں پر یہ برا گزرے. ناگوار یعنی گوارا کے مقابلے میں ہے. گوارا یعنی جو اچھا لگتا ہے، جو شیرین. ناگوار یعنی جو تلخ ہے، جو اچھا نہیں لگتا. آنگاه به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم راهی قبیله خود شد تا آنها را به دین اسلام دعوت کند. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنے قبیلے کی طرف چل پڑے تاکہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دے. اما قبل از آن که از مکه خارج شود به مسجد الحرام رفت و بر تخته سنگی ایستاد و با صدای بلند فریاد زد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گواهی میدهم که جز خدای یگانه خدایی نیست و گواهی میدهم که محمد پیامبر خداست. اس سے پہلے کہ وہ مکے سے خارج ہوتا مسجد الحرام میں ایک پتھر کے ایک تخت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. مکیان با شنیدن این شعار بر سر او ریختند و تا می توانستند او را کتک زنند. مکیان یعنی اہل مکے، جو لوگ مکے میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے جو ہی یہ آواز، یہ شعار ببخشید با شنیدن این شعار، جو ہی یہ نعرہ، شعار یعنی یہ نعرہ، یہ آواز یہ سنی، برسر او ریختن، ان پر حملہ کیا. برسر او ریختن یعنی برسر او ریختن، اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ اس کے سر پر حملہ کیا، یعنی ریختن کوئی چیز ڈال دی. لیکن یہاں پہ یہ ایک محاورہ ہے اور اس کا معنی بنتا ہے یعنی اس پر حملہ کی. اور جتنا کر سکتے تھے اسے کتک یعنی مارنا، اسے ہاتھ یا پاؤں کے ذریعے سے. البتہ کتک ہاتھ کے ذریعے سے مارنے کو. عباس امو پیامبر او را نجات داد. عباس جو کہ رسول اللہ کے چچا تھے، انہوں نے انہیں نجات دی. و با سر و روی خونین از مسجد الحرام بیرون برد، اور خونین یعنی خون آلود چہرے اور سر کے ساتھ اسے مسجد الحرام سے باہر لے گئے. آن روز او در مکه استراحت کرد و فردای آن روز عازم قبیله اش گردید. اس دن انہوں نے مکے میں ہی استراحت کی، یعنی وہیں پہ رکے، انہوں نے ریسٹ کی. پھر اگلے دن قبیلے کی طرف نکل پڑے. اما قبل از بیرون رفتن از مکه با خود گفت، لیکن مکے سے باہر جانے سے پہلے اپنے آپ سے کہا بگذار این مردم نادان سخن حق را بشنوند، ہرچه باداباد. بگذار اردو میں اس کے لیے ہوگا چھوڑے. بگذار یعنی چھوڑیں ان جاہل لوگوں کو
حق بات سناتا ہوں، یعنی ان کو چاہیے کہ حق بات سنیں، ہر چی باد آباد یعنی جو ہوتا ہے ہو جائے. سپس به مسجد الحرام برگشت و بالای همان تخت سنگ شعار دیروز را تکرار کرد. پھر مسجد الحرام میں لوٹے، اسی جگہ پہ اسی تخت پہ کھڑے ہو گئے اور پھر وہیں جو کل کہا تھا پھر سے دہرایا. بار دیگر بت پرستان بر سرش ریختند و اگر عباس نرسیده بود زیر مشت و لگد آنها جان می سپرد. ایک دفعہ پھر سے بت پرستوں نے ان پر حملہ کیا اور اگر عباس وہاں نہ پہنچتے حضرت عباس تو یہ ان بت پرستوں کے مشت کہتے ہیں انسان، یہ جو ہاتھ یعنی مٹھی، لگت یعنی پاؤں، لگت پاؤں سے مارنے کو کہتے ہیں. یہ ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے جو انہوں نے مارنا شروع کیا تو وہ جان می سپرد، وہ مر جاتے وہاں پر. این صحابی بزرگ پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جز ابوذر غفاری نبود. یہ صحابی، یہ بزرگ صحابی رسول اللہ کے یہ کوئی اور نہیں، ابوذر غفاری تھے. پس از این کار به میان قوم خود رفت و به آموزش و گسترش آیین اسلام پرداخت. پس از این کار، اس کام کے بعد آیین اسلام قبول کیا، دعوت اسلام دی، ڈنڈے بھی کھائے اور پھر اپنی قوم میں چلے گئے اور وہاں پر آیین اسلام کو پھیلانے اور اس کی تعلیم شروع کی. پس از ہجرت پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم به مدینه، ابوذر رحمه الله هم به مدینه رفت و از رسول خدا صلی الله علیه و سلم و تعالیم اسلام حمایت کرد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ابوذر بھی مدینہ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات یا ان کے نظریات یا ان کے تفکر کی حمایت کی. او در پایان عمر به دستور خلیفه سوم به سرزمین ربضه تبعید شد اور اپنے عمر کے آخری ایام میں تیسرے خلیفے کے حکم سے انہیں ربضہ کی طرف تبعید کیا گیا. تبعید یعنی جلائے وطن کیا گیا، نکال دیا گیا مدینہ سے. و همانجا در تنہائی چشم از جهان فرو بست اور وہیں پر اس ربضہ پر تنہائی کے عالم میں وہاں پر وفات پا گئے. کلمہ ها و ترکیب های تازه میں سب سے پہلا کلمہ ہے آذوقه. آذوقه یعنی غذایی که معمولاً در سفر با خود میبرند. آذوقه یعنی اس غذا کو کہتے ہیں، اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جو آپ سفر میں لے کے جاتے ہیں، یا پرانے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا، آج کے زمانے میں مختلف جگہوں پہ ہوٹلز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ہوٹلز نہیں ہیں تو آپ کو آذوقہ لینا پڑے گا. اختناق یعنی ایجاد موانع سخت از طرف حکومت برای جلوگیری از آزادی کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے جو سخت رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں سخت دباؤ اور پریشر ڈالا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اختناق. یعنی وہ حالت، وہ ماحول جو بنتا ہے وہ اختناق اور دباؤ کا ماحول بن جاتا ہے. اطلاعات، خبرها، آگاهی‌ها بیدرنگ یعنی بدون تأخیر و توقف، فوری، زود. پاسی از شب، قسمتی از شب. یعنی پاسی از شب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی رات کا ایک ٹائم، رات کے ایک پہر. پروا یعنی بیم، ترس، ہراس. اسی وجہ سے لاپرواہ کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس میں کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے. پروا یعنی اسی خوف کو کہتے ہیں. بیم، ترس، ہراس یہ سارے ایک ہی معنی میں ہیں. تبعید یعنی جلائے وطن کرنا. دور کردن و بیرون کردن کسی از وطن و محل اقامتش، کسی کو اس کے وطن سے یا جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں سے نکال دینا. مجبور کردن کسی به اقامت در محلی دیگر، کسی کو مجبور کرنا کہ وہ کہیں اور زندگی گزارے، اس کو کہتے ہیں تبعید. چندی است یعنی مدتی است. راز یعنی موضوع پوشیده و پنهان، جس کو سر کہتے ہیں، عربی میں سر کہتے ہیں. راہی شدن یعنی روانه شدن، ره سپار شدن یعنی حرکت کرنا.
عازم گشتن برای رفتن به جایی، حرکت کردن، راهی شدن. عازم گشتن کہتے ہیں یعنی کسی جگہ جانے کے لیے نکل پڑنا. کوله بار باری که در پارچه‌ای میپیچند و به پشت میگیرند. کوله بار آج کل کوله پشتی استعمال ہوتا ہے بیگ کے لیے کہ جو آپ پشت پہ اٹھاتے ہیں. کیف دستی یعنی جو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیف دستی یا کیف کہتے ہیں فقط. اور اگر جو پشت پہ اٹھاتے ہیں بیگ پہ اٹھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کولے یا کولے پشتی. البتہ یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا ایک ایسا کپڑا کہ جس میں کوئی چیز کھانا شانا جو کچھ ہوتا تھا اسے باندھتے تھے اور پشت پہ اٹھاتے تھے، اس کو کولے بار کہتے تھے. یہ آج کل گاؤں میں ہوتا ہے، مثلا چادر میں خواتین چادر میں ایک حصے میں کوئی چیز باندھتی ہیں اور اس کو پیچھے پیٹھ میں ڈال کے پھر وہ سفر شروع کرتی پیدل چلنا. لقمه آن مقدار از غذا که در دهان میگذارن. لقمه یعنی اتنی مقدار میں غذا کہ جو منہ میں آ جائے اس کو لقمہ کہتے ہیں. واضح چیز ہے. مسجد الحرام نام مسجدی بزرگ و محترم در شهر مکه که کعبه در آن قرار دارد. مسجد الحرام اس مسجد کو کہا جاتا ہے کہ جو مکے میں ہے اور کعبہ جس کے اندر ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں. مکیان اہل مکے مردم مکے. ناگوار یعنی نامطبوع ناخوشایند یعنی جو اچھا نہ لگے. ہرچی بعد آباد یعنی ہرچی میخواہد بشود یعنی جو ہوتا ہے ہونے دو. ہمواره دائما ہمیشہ پیوسته. یکسره یعنی پیوسته بی وقفه بیدرنگ یعنی فوراً کے معنی میں ہے. نکتہ ہاں میں آپ کی توجہ دلا رہے ہیں ایک نکتے کی طرف، اور چونکہ آپ کتاب ششم میں پہنچے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر 3 جملے ہیں 4 جملے. ان میں یہ جو برانگیخت کا یہ جو لفظ ہے یہ کیا ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے یا مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، اس کی آپ نے تحقیق کرنی ہے اور بتانا ہے کہ پہلے جملے میں برانگیخت کس کے معنی میں ہے، دوسرے میں اور تیسرے میں بھی. لطفاً به فعلهای زیر توجہ کنید. نیچے دیے گئے جملات کی طرف توجہ کیجیے. لطفاً به فعل جملہ های زیر توجہ کنید. مہربانی ہوگی آپ کے لطفاً یعنی لطفاً مہربانی ہوگی آپ جملے میں جو نیچے دیے گئے جملے ہیں ان میں جو فعل ہے یعنی برانگیخت اس کی طرف توجہ کریں. نگاه جوان در دل ابوذر امیدی برانگیخت. اس میں برانگیخت کس کے معنی میں ہے یعنی ایک امید پیدا ہوئی. خداوند پیامبران را برای ہدایت انسان ها برانگیخت. اللہ نے پیغمبروں کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا. یہاں پہ برانگیخت کا معنی کیا ہے یعنی اور ہے، پہلے میں اور ہے دوسرے میں اور ہے. او حس احترام به بزرگترها را در دوست خود برانگیخت. یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ مردگان در روز قیامت برای جزای اعمال خویش برانگیخته میشوند. مرے ہوئے لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کی جزا کے لیے برانگیخته میشوند اٹھائے جائیں گے. تو اب دیکھیں یہ 4 جملے ہیں، ان میں سے 3 جملے بھی آپ دیکھ لیں یا چوتھا بھی شامل کریں. ان میں آپ نے برانگیختن کا یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کیا ایک ہی معنی میں ہے تینوں میں یا چوتھے 4 جملوں میں یا پھر مختلف معانی میں ہے؟ اگر مختلف ہے تو کیا ہے وہ معنی یہ آپ نے بیان کرنا ہے. اگر بیان کر سکے اور درست ہے تو یعنی آپ کی فارسی ماشاءاللہ قوی ہو گئی ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر محنت کی ضرورت ہے. آیا فکر میکنید برانگیختن در همه جمله های بالا به یک معنی آمده است؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ برانگیختن اوپر دیے گئے جملات سب میں ایک ہی معنی میں ہے؟ در این مورد تحقیق کنید و جلسه بعد در کلاس معنی ہر کدام را بیان کنید. اس کے بارے میں تحقیق کریں اور پھر آپ اگلی کلاس میں اس میں سے ہر ایک کا معنی بیان کریں. بیشتر بدانیم زیادہ جانتے ہیں. تحقیق و تفکر در دین خدا.
اللہ کے دین میں تفکر اور تحقیق کی کیا اہمیت ہے؟ قال الامام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملا. امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیہ السلام می فرمایند، ساتھ امام موسی بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں در دین خدا تفقه کنید، زیرا تحقیق و تفکر کلید رسیدن به حقیقت‌های پنهان و کمال عبادت و بندگی است. اللہ کے دین میں تفقہ کرو، یعنی دقت کے ساتھ اسے حاصل کرو، اس میں عمیق علم حاصل کرو اس کے بارے میں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تحقیق اور تفکر یہ چھپے ہوئے حقائق تک پہنچنے کی چابی ہے، بندگی اور عبادت کے کمال تک پہنچنے کی چابی ہے، و باعث رسیدن به جاهای بلند و مقامهای بزرگ در دین و دنیا می شود، اور یہ باعث بنتا ہے کہ آپ دنیا میں اور دین دونوں میں بلند مقامات اور منصب پر فائز ہو جائیں. و برتری فقیه و دین شناس نسبت به عابد مانند برتری خورشید نسبت به ستارگان است. ایک فقیہ، ایک دین شناس کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر کہ جو صرف عبادت کرتا ہے دین شناسی کے بغیر، اس پر ایک دین شناس اور ایک عالم کی برتری ایسے ہے جیسے سورج کی ستاروں پر برتری ہے یا فضیلت ہے. و خداوند یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی اہمیت بیان کرنے کا کہ آپ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کسی اور چیز سے. و خداوند از اعمال کسی که در دین خود تحقیق و تفکر نکند راضی نیست، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے اعمال سے کہ جس نے اپنے دین میں تحقیق اور تفکر نہیں کیا، اس کے عمل سے اللہ راضی نہیں ہے. امام موسی بن جعفر علیہ السلام در کلام شریف خود چند نقطه مهم را یادآوری می‌کند. امام موسی بن جعفر علیہ السلام اپنے اس شریف کلام میں چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یک، بر همه انسانها لازم است در دین خدا تحقیق و تفکر کنند. ہر انسان، تمام انسانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں تحقیق اور تفکر کریں. دو، تفقه در دین فایده های ارزشمندی دارد، مانند رسیدن به حقیقت ها، فریب ظاهر را نخوردن و رسیدن به مقام ها و درجات عالی. دین میں تفقہ اور دین میں غور و فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے بہت بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. فائدہ های ارزشمندی یعنی ایسے فائدے کہ جو واقعاً قدر و قیمت رکھتے ہیں، ویلیو رکھتے ہیں. ارزشمند یعنی ویلیویبل، جیسے حقیقت تک پہنچ جانا، ظاہری چیزوں سے دھوکہ نہ کھانا، اور پھر مقامات اور درجات عالی پر فائز ہو جانا. 3 سے فرق بسیار زیادی بین فقیه و عابد که از دین فقط گوشه نشینی و عبادت را می‌داند وجود دارد. فقیه اور عابد وہ کہ جو فقط دین سے یہ بات جانتا ہے کہ کسی کنارے پہ، کسی غار میں یا کہیں کسی کمرے میں رہ کے عبادت کرنی ہے، اس میں اور فقیه میں بہت فرق ہے. و بهره این دو گروه برای اجتماع و انسانها با هم قابل مقایسه نیست. اور ایک فقیه، ایک عالم دین، اور ایک عابد جو معاشرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اگر ان کا مقایسہ کریں تو کہتے ہیں یہ قابل مقایسہ نہیں ہے. ایک عالم جو معاشرے کو فائدہ دیتا ہے اور ایک عابد جو معاشرے اور انسانوں کو فائدہ دیتا ہے. از همه مهمتر، چوتھا نکتہ، از همه مهمتر این که خداوند متعال عملی را میپذیرد که از روی فکر و تحقیق باشد، نه این که انسان
کورکورانه هر دین و مذهب و فرهنگی را قبول کرده و پیروی نماید. اور اس سے مہمتر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو میپذیرد یعنی قبول کرتا ہے، اس کو لے لیتا ہے کہ جو فکر و تحقیق کے بعد ہے، یعنی جو آپ سوچیں عقل سے دلیل کے بعد آپ کسی چیز کو قبول کریں اور پھر عمل کریں تو اس کی کیا قیمت اور ویلیو ہے۔ نہیں کہ انسان کورکورانے یعنی آنکھیں بند کر کے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی یہ آنکھیں بند کر کے بیڑ چال چل رہے ہیں، تو کورکورانے نہیں ہونی چاہیے دین شناسی اور دین پر عمل۔ تو وہ لوگ کہ جو آنکھیں بند کر کے کسی بھی دین، کسی بھی مذہب، کسی بھی کلچر کی وہ پیروی کرتے ہیں، یہ قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ درس ختم ہوتا ہے۔ تو ان دروس کا یہ جو اس طرح سے آتے ہیں، صرف اور صرف متن کو پڑھ کے ہم نے گزر جانا نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے متون، مثلا تحقیق و تفکر در دین کے بارے میں اتنا یہاں پہ ایک پیج ہے، ایک صفحہ ہے، چند یہاں پہ پیراگرافس ہیں۔ اسی طرح سے آپ خود تفکر کے بارے میں لکھیں، فارسی میں لکھیں کہ تفکر، مثلا تفکر چیز، تفکر کیا ہے، فائدہ تفکر چیز، تفکر کا فائدہ کیا ہے، اس کے بارے میں فارسی میں لکھیں۔ لکھنے کے بعد جو فارسی جانتا ہے اس کو سینڈ کریں، اس کو بھیجیں، ان سے پوچھیں کہ کیا کیسے لکھا ہے۔ یا اسی طرح سے فارسی کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے حتماً ٹی وی دیکھیں، جس میں فارسی خبریں آتی ہوں، فارسی وہاں پہ یعنی ٹاکس ہوتے ہوں، وہاں پہ مختلف یا ڈرامے ہوں یا فلمیں ہوں، ان کو دیکھیں تاکہ مضبوط ہو جائے۔